یوم نکبہ کیا؟ فلسطینیوں کا اسرائیل کے بعد بڑا مجرم کون؟ نکبہ کا عربی مفہوم قیامت کبریٰ ہے۔ یوم نکبہ ہر فلسطینی کے لیے ایک ایسا دن ہے جب تباہی و بربادی اور قتل و غارت گری کے ذریعے 7.5 لاکھ فلسطینیوں کو اپنے ہی گھروں سے، زمینوں سے اور اپنے علاقوں سے نکال باہر کیا گیا اور برطانیہ سمیت مغربی قوتیں اسرائیل کی پشت پر کھڑی رہیں۔ یوم نکبہ ہر سال 15 مئی کو منایا جاتا ہے۔ یہ وہ تاریخ ہے جس پر اسرائیل نے اپنی آزادی کا اعلان کیا تھا۔ 1918 میں برطانوی عہد میں یہودیوں کا پہلا فوجی یونٹ فلسطین میں داخل ہوا تھا۔ بیت المقدس میں اس یونٹ کی قیادت جنرل ایلیسن بے کر رہے تھے۔ یہ وہی جنرل تھے جنہوں نے اس خطے کو فتح کرنے والے دستے کی قیادت کی تھی۔ یہ یونٹ برطانوی کابینہ کے اس اعلان کے بالکل 1 سال بعد فلسطین میں داخل ہوا تھا کہ یہاں یہودیوں کو گھر دیا جائے۔ یہ اعلان برطانیہ نے بلفور معاہدے کے بعد ہی کر دیا تھا۔ 1920 کے عشرے کے آغاز سے ہی فلسطینی یہ جان چکے تھے کہ یہودی ان کے ملک پر قابض ہو رہے ہیں۔ انہوں نے اس قبضے کے خلاف مزاحمت منظم کرنا شروع کر دی تھی۔ انہوں نے احتجاجی جلسے کرنے اور جلوس نکالنے کے ساتھ ساتھ سول نافرمانی کی تحریک کا بھی آغاز کر دیا تھا۔ ایک طرف برطانیہ یہودیوں کو دنیا کے مختلف حصوں سے جہازوں میں لاد کر فلسطین لا رہا تھا، جبکہ فلسطینی رہنماؤں کی ناکامی یہ رہی کہ وہ صرف سفارتکاری سے اس معاملے کو حل کرنے میں لگے رہے۔ برطانیہ نے صہیونی ملیشیاؤں کو مسلح کرنے کا سلسلہ تیزی سے مکمل کیا۔ اسی کے ساتھ ہی فلسطینیوں پر دہشت گردی کے مسلح حملے ہونے شروع ہو گئے تھے۔ فلسطینیوں کو برطانیہ نے ان کے علاقوں اور دیہات تک ہی محدود نہیں کیا بلکہ قید کر دیا تھا۔ یہی وجہ تھی کہ فلسطینیوں کو گھیر کر انہیں نہتہ کر کے ان کا قتل عام کیا گیا۔ جو بچ رہے انہیں انتہائی بے دردی سے قسم پرسی کے حال میں جلا وطن ہونے پر مجبور کر دیا گیا۔ برطانوی فوجی قوت اس سارے معاملے میں بنیادی کردار ادا کر رہی تھی۔ اس فوجی قوت کے خلاف عوامی مزاحمت 1936 میں ہی اپنے عروج پر پہنچ گئی تھی۔ پورے فلسطین میں بہت بڑے احتجاجی پروگرام ہو رہے تھے۔ برطانوی فوج مظاہرین کو گرفتار کر لیتی، ان کے گھر مسمار کر دیے جاتے۔ فلسطینی یہ جنگ 1948 میں نہیں ہارے تھے، انہیں تو 1930 کے عشرے میں ہی ظلم، بے دخلی، قتل و غارت، قید و بند اور دیگر طریقوں سے بے بس کر دیا گیا تھا۔ صہیونیت کا عفریت پورے تباہ کن انداز میں سامنے تھا۔ 1939 تک فلسطینی عوام قتل و غارت گری سے بے حال کیے جا چکے تھے۔ ان کے لیے ہر دن یوم نکبہ تھا جو تباہی اور بربادی کی نئی داستانیں رقم کر جاتا تھا۔ اسرائیلی تنظیم زیکراٹ کی ڈائریکٹر لیاد روزنبرگ کا کہنا ہے کہ اسرائیل کی آزادی کے دن اور یوم نکبہ کے درمیان ایک ہفتہ حائل ہوتا ہے۔ یہ ہفتہ ہر بار سخت کشیدگی میں گزرتا ہے۔ روزنبرگ کی تنظیم کا مقصد یہ ہے کہ اسرائیلیوں کو قائل کیا جائے کہ وہ یوم نکبہ پر ٹھنڈے دل و دماغ سے غور کریں۔ جن فلسطینیوں کو نکال دیا گیا تھا ان کی واپسی کے حق کو تسلیم کر لیا جائے۔ زیکراٹ کی طرف سے ایک موبائل ایپ بھی متعارف کرائی گئی جس کو نکبہ کا نام دیا گیا۔ یہ ایپ اپنے استعمال کرنے والوں کو بتاتی اور دکھاتی ہے کہ 1948 میں فلسطینی آبادی کو ان کے دیہات سے کس طرح بے دخل کیا گیا۔ نکبہ ایپ GPS کی مدد سے ایک نقشہ پیش کرتی ہے۔ آپ اس کی مدد سے ایک تباہ حال اور اجڑے گاؤں کے درمیان سے یوں گزرتے جاتے ہیں کہ گویا آپ اس دن وہاں موجود تھے اور سب کچھ اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے تھے۔ ان میں بہت سے دیہات ایسے ہیں جن پر یہودی بستیاں بنا دی گئی ہیں۔ یہاں خالی جگہوں پر جوئش نیشنل فنڈز نے جنگلات اگا دیے ہیں۔ اب تک کے لیے اتنا ہی۔ مزید اسی طرح کی معلومات حاصل کرنے کے لیے ڈیلی جنگ کے YouTube چینل کو سبسکرائب کریں اور Facebook کے پیج کو لائک کرنا نہ بھولیں۔